اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سمپل سی بات ہے، آسان سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں. مثلاً کیش ان ہینڈز ہے، فرض کریں ہمارے پاس 5 لاکھ روپے کیش ان ہینڈز ہیں. بینک اکاؤنٹ میں ہمارے پاس مثلاً فرض کریں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، 1 ملین پڑا ہوا ہے. شیئرز ہیں اور بانڈز ہیں. بانڈز کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بانڈز جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے استقراری طور پہ لیے ہوئے ہیں تو اس کی جو اصل مالیت ہے وہ آپ نے جمع کرنی ہے. تو شیئرز اور بانڈ مثلا میرے پاس 15 لاکھ روپے کے پڑے ہوئے ہیں. شیئرز کی میں جو کرنٹ ویلیو ہوگی وہ لگاؤں اس کے اندر، اور بزنس کے کرنٹ ایسٹس میرے پاس جو ہیں، مطلب را مٹیریل ہے، انوینٹری ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تو وہ پھر میں نے اس کو جب جمع کیا تو اس کی جب کیلکولیشن کی تو 20 لاکھ روپے کے وہ میرے پاس موجود ہے. اچھا، پراپرٹی کی کرنٹ ویلیو، پراپرٹی جو میں نے فور سیل رکھی ہوئی ہے مثلا 50 لاکھ روپے کی کرنٹ ویلیو اس کے میں نے لگائی تو وہ 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی میں اس میں پڑی ہوئی ہے. اب جو لون ریسیویبل ہیں جو میں نے اگلے 1 سال کے اندر لینے ہیں لوگوں سے، میں نے مال بیچا ہوا ہے ان سے میں نے پیسے لینے ہیں، تو وہ 2 لاکھ روپے ہیں. تو یہ ہو گیا لون ریسیویبل. اب ٹوٹل جو میرے پاس بن رہی ہے رقم جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس بنتا ہے 1 کروڑ 2 لاکھ روپے، 10 ملین 2 لاکھ روپے، 10.2 ملین کی میرے پاس اماؤنٹ آ گئی. اچھا، اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ اس کیلکولیشن کے اندر میں نے گولڈ اینڈ سلور کی مالیت نہیں لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گولڈ اور سلور یا اگر خاص طور پہ گولڈ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو جو کیلکولیٹ کریں گے وہ آپ کس میں کریں گے؟ وہ ویٹ میں کریں گے، وزن میں، مالیت میں کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے نا. آپ گولڈ کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ وزن ہے. تو آپ نے جب گولڈ کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو وزن میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر گولڈ آپ کا 85 گرام سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے. اگر 85 گرام سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اب میرے پاس جو ٹوٹل مالیت آ گئی وہ 10.2 ملین کی آ گئی ہے. تو اب میں اپنے قرضہ جات اس سے مائنس کر رہا ہوں. قرضہ جات ہیں یا میرے جو لائبلٹیز ہیں جو اگلے 1 سال کی ہیں وہ میں مائنس کروں گا. مثلاً 12 لاکھ روپے کی میرے پاس قرضہ ہے جو میں نے اگلے 1 سال کے اندر انسٹالمنٹس میں یا ون ٹائم میں نے ادا کرنا ہے. لوگوں سے میں نے مال اٹھایا ہوا ہے، مثلاً قرضے پہ اٹھایا ہوا ہے، تو میں نے 1 سال کے اندر اندر پیسے دینے تو میں مائنس کر لوں گا. اب جو اماؤنٹ بنتا ہے ایلیجیبل فار زکوٰۃ جب میں نے مائنس کیا ڈیٹس کو تو وہ بن گیا 90 لاکھ روپے. 1 کروڑ 2 لاکھ میں سے 12 لاکھ روپے میں نے مائنس کیے تو کل رقم میرے پاس آ گئی 90 لاکھ. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ایلیجیبل ہے فار زکوٰۃ. اب یہ اماؤنٹ جو میرے پاس بچی ہے میں دیکھوں گا کہ اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی. نصاب کیا ہے اس کا؟ 50 تولے چاندی کی قیمت. ٹھیک ہے نا. تو 50 تولے چاندی کی قیمت مثلاً فرض کریں اگر اس سال اگر 2100 روپے بھی لگائیں تو 50 تولہ آپ کا 2000 روپے کے حساب سے 1 لاکھ روپے بن گئے. 100 روپے کے حساب سے آپ کے 5000 روپے، یعنی 1,05,000 روپے تقریباً آپ کے بن جائیں گے. تو 1,05,000 سے تو زیادہ ہی ہے، ظاہر بات ہے. 90 لاکھ روپے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہمیں دینی ہے. تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے ہم نے؟ 2.5% کے حساب سے. تو 2.5% ہم کیسے نکالیں گے کہ ہم 90 لاکھ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ نے 2.5% نکالنا ہو تو اس کے لیے آپ کو 40 سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس اس کی مالیت آ جائے گی. تو 2,25,000 روپے میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے 90 لاکھ روپے کے اوپر. اچھا، اب ایک چیز آگے، ویلیو آف گولڈ سلور جیولری زکوٰۃ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ گولڈ اور سلور کی جو جیولری ہے اس کی ویلیو آپ کیش میں نہیں نکالیں گے بلکہ آپ ویلیو نکالیں گے اس کی ویٹ میں، اس کے وزن کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً میرے پاس 85 گرام گولڈ تھا. ٹھیک ہے، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب میں نے 85 گرام یا مثلاً فرض کریں میرے پاس 100 گرام گولڈ تھا، اب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب اس میں سے میں نے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ کتنی دینی ہے؟ 100 گرام اگر گولڈ ہے تو 2.5 گرام گولڈ میں نے زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے پاس جو جیولری رکھی ہوئی ہے میں نہیں چاہ رہا کہ اس میں سے 2.5 گرام نکال کے میں دوں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ تک ہم پہنچے کیسے؟ وزن کے ذریعے سے. پہلے میں نے وزن کیا، وزن کر کے مجھے پتہ لگ گیا کہ اتنا وزن کا سونا مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا گرام مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن وہ گرام میں زکوٰۃ میں نکالنا نہیں چاہ رہا. میری جولی کا سیٹ خراب ہو جائے گا مثلاً، میں نہیں نکالنا چاہ رہا اس کو. اب میں کیا کروں گا؟ اب زکوٰۃ نکالنے کے لیے میں اس گرام کو رقم میں تبدیل کر سکتا ہوں. یعنی سونے کی زکوٰۃ بنانے کے لیے میں اس کو مالیت میں تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن سونے کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے میں اس کو مالیت میں تبدیل کر سکتا ہوں. تو مثلاً میرے پاس فرض کریں کہ مجھ پر فرض کریں کہ 2 گرام گولڈ بن گیا تھا یا 1.5 گرام گولڈ بن گیا تھا. 1.5 گرام تو نہیں بنے گا، 85 گرام کم از کم ہے تو 2 گرام تو بنے گا ہی کم از کم نا. تو 2 گرام گولڈ مجھ پر زکوٰۃ بنی تو وہ 2 گرام جب میں نے کیلکولیٹ کی پیسوں کے اندر تو فرض کرے 25,000 روپے بنے. ٹھیک ہے نا.
ویسے تو ابھی تقریباً 1 گرام میرا خیال ہے کوئی 30,000 کا چل رہا ہے شاید، 25 سے 30,000 کا، 24,000 روپے کا تقریباً. تو آپ سمجھیں کہ اگر 2 گرام گولڈ ہوتا تو 48,000 روپے. تو اب 48,000 روپے مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زکوٰۃ میں کیلکولیٹ کر لوں گا اپنی زکوٰۃ کے اماؤنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو 2,25,000 روپے مجھ پر کیش کی زکوٰۃ بنتی ہے اور 25,000 روپے مجھ پر گولڈ کی زکوٰۃ بنتی ہے. تو ٹوٹل زکوٰۃ میری ہوگی 2.5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ جب گولڈ کی آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو وزن کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو زکوٰۃ، آپ کو گولڈ کو کیش میں چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ وزن کریں گے، اچھا یہ سیٹ ہو گیا مثلاً 2 تولے کا، یہ سیٹ ہو گیا 3 تولے کا، یہ سیٹ ہو گیا 4 تولے کا. اب آپ کے پاس ٹوٹل ہو گیا 9 تولہ. ٹھیک ہے، اب 9 تولہ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب 9 تولے میں سے فرض کریں آپ پر 9 تولے کے حساب سے بن گیا 100 گرام. ٹھیک ہے، اب 100 گرام میں سے آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 گرام گولڈ کی. اب پورا سیٹ بنا ہوا ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ اس میں سے کوئی بندہ یا کوئی انگوٹھی نکال کے دوں. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا کہ اس جو سونے، جتنا سونا مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے اتنے سونے کو میں کیش میں چینج کر دوں گا. ٹھیک ہے، اگر میں اس گولڈ میں نہ دینا چاہوں، ٹھیک ہے نا، اگر میں گولڈ میں نہ دینا چاہوں تو میں اس کو کیا کروں گا، کیش میں چینج کر دوں گا، اور کیش میں چینج کر کے وہ کیش میں زکوٰۃ کے طور پہ اس کو میں نکال دوں گا. تو اس طریقے سے میری زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہو جائے گی انشاءاللہ.